آپ قربانیاں کرو گے، جانور ذبح کرو گے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی طاقت، ہمت، استطاعت کے بعد جب آپ ذبح کرو گے تو اللہ رب العزت کو نہ خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت پوست کی، اور نہ کھال کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے؟ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا خلوص، یہ اللہ کو چاہیے، بس اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آپ لوگ ان 10 دنوں میں اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو، والتحلیل، تکبیریں بیان کیا کرو، لا الہ الا اللہ، والتحمید، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کیا کرو۔ لیکن ہر عمل کے لیے، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، ظاہری ہو، خفی ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ روحانی عبادت ہو، وہ جسمانی عبادت ہو، وہ کوئی قسم کی عبادت ہو، ہر قسم کی نیکی، کار خیر اور عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے کم ہے، یا ان 10 دنوں کا عمل اس سے بڑھ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ بازار جاتے تو بازار میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ، پھر دکاندار بھی، گاہک بھی، بیٹھے ہوئے لوگ، بازاروں میں گھومنے والے لوگ، سب لوگ ان دونوں کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، خواہ ان کا تعلق جفت سے ہو یا طاق سے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے، ان میں عقل والوں کے لیے بڑے سبق ہیں اور بڑی عبرتیں ہیں۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد ایک عظیم عبادت، قربانی، حج اور عمرہ کا موقع مسلمانوں کو میسر آئے گا۔ لیکن جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے یا حج عمرہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی محروم نہیں کیا۔ یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی ذی الحجہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بتلائی ہے، اور صحیح راج قول کے مطابق اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں اور راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، دن بھی اس میں شامل ہیں، طاق دن ہوں یا جفت، سب کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ جہاد کی بہت فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے رہتے تھے، تو ان کا ذہن بن چکا تھا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر۔ اسی لیے جب یہ آپ کا فرمان سنا تو کسی صحابی نے فرمایا، وَلَا الْجِہَادُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے کم ہے، یا ان 10 دنوں کا عمل اس سے بڑھ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل اس عمل کے برابر پھر بھی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، فلم یرجع من ذالک شیء، وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ فرمایا اس عمل کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہیں، حتیٰ کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا عمل بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ سب سے عظیم تر عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے اعظم عند اللہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے ہاں بڑے عظیم ہیں۔ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و3 ایام من کل شہر و یوم عاشوراء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن میں روزہ رکھتے تھے، اسی طرح عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا یا 9 کا، اسی طرح آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے جس کو ایام بیز کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کی۔ پھر آپ یوم الخمیس، جمعرات اور پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے، تو اس میں یہ 9 دن کا عمل بھی شامل ہے۔ یہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اگرچہ 10 جو تاریخ ہے وہ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو اگلے 4 دن میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے یا اس سے اگلے جمعے میں۔ 4 دن یوم النحر جس کو آپ یوم الاضحیٰ کہتے ہو، 10 ذی الحجہ اس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، اگلے دن جو ہے اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ بہترین دن اللہ کے ہاں عظیم دن یوم النحر ہے ثم یوم القر، پہلے یوم النحر ہے پھر یوم القر ہے۔ یوم القر سے مراد ہے 3 دن ایام تشریق 11، 12 اور 13، بالاتفاق ایام تشریق 3 دن ہیں۔ آپ جانتے ہیں حاجی جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں، 10 تاریخ کو بھی مارتے ہیں ایک جمرہ کو، 11، 12 اور کو کنکریاں مارتے ہیں، کچھ 13 کو بھی مارتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ 4 دن بنتے ہیں عید کے، تو ان 4 دنوں میں روزہ جائز نہیں، باقی 9 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے ذی الحجہ کے۔ اور اسی طرح ایک عمل اور ان دنوں میں بڑا ہی اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے کو بڑے محبوب اور عظیم دن ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، لہذا آپ لوگ ان 10 دنوں میں اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو، والتحلیل اور تکبیریں بیان کیا کرو لا الہ الا اللہ والی، والتحمید اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کیا کرو۔ تو جو تکبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 دنوں میں منقول ہے اس میں تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل بھی ہے اور آخر میں حمد بھی ہے۔ تو تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں جمع کر دی ہیں۔ ایک اور دعا بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح سند سے ثابت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ کثرت سے اللہ کی کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی، تمجید، توصیف بیان کیا کرو، اس پر عمل کرتے تھے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فیکبر الناس مع تکبیرہما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان 10 دنوں میں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 تک بازار جاتے، بلکہ 14 تاریخ تک بازار جاتے تو بازار میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ، پھر دکاندار بھی، گاہک بھی، بیٹھے ہوئے لوگ، بازاروں میں گھومنے والے لوگ، سب لوگ ان دونوں کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہمارے ہاں اس عمل میں بڑی کوتاہی ہے۔ مساجد میں کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد تکبیر ہوتی ہے، کہیں نماز کے بعد بھی تکبیر نہیں ہوتی، اگرچہ یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا صحیح بخاری کی حدیث کے بازار میں تکبیر کہتے تھے، کھیتوں میں تکبیریں کہتے تھے، گھروں میں تکبیریں کہتے تھے، کبریائی بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، جہاں بھی صحابہ کرام ہوں وہاں تکبیریں کہتے تھے۔ لیکن نماز میں اس لیے ائمہ حضرات کو کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اگر ان کو بھول گئی نا تو وہ نماز میں ان کو یاد آ جائے گا کہ یہ ایام عشر ہیں، افضل الایام ہیں، اعظم عند اللہ ہیں اور احب الاعمال ان میں، لہذا تکبیر کہنی چاہیے۔ تو ان کو نماز میں انشاءاللہ نماز کے بعد جو یاد ہو جائے گی، ان کے ذہن نشین ہو جائے گی، تو انشاءاللہ وہ گھروں میں بھی جا کر تکبیر کہیں گے، وگرنہ یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لیکن یاد دہانی کے لیے ائمہ حضرات کو اور خطباء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نصیحت بھی کریں اور نماز کے بعد تکبیر کے، تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے اور اس عمل پر وہ جو ہے مداومت کریں۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سنت سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنا حدیث پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے، تو ہمیں بھی ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اور بھی اس کی بڑی فضیلتیں ہیں ان 10 دنوں کی۔ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، ذی الحجہ، محرم، یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اس کی بھی تعظیم عام مہینوں سے بڑی ہے۔ اور ایک اور عمل جو چاند نظر آنے سے پہلے پہلے مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ چاند، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی حجامت بنوا لے، ناخن کٹوا لے، اور جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا يَقْلِمَنَّ أَظْفَارَهُ، پھر کسی صورت قربانی کرنے والا ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن تراشے، نہ بال منڈوائے، حجامت بھی نہ کروائے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرے، وہ بال نہ کاٹے۔ اسلام کے ہر عمل میں نا، اللہ اور رسول کی ہر بات میں، اللہ کے رسول کے ہر عمل میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں، اگر ہمیں علم ہو یا نہ ہو۔ اور حدیث پر عمل یہ حکمت کی معرفت پر تک محتاج نہیں کہ جی حکمت پتہ چلے گی تو ہم عمل کریں گے، اس کا فائدہ پتہ چلے گا تو عمل کریں گے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا ابلیس کو اسجدوا لآدم، تو وہ اس کی حکمتیں تلاش کر، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے۔ وہ فرشتے سجدہ کر کے فارغ ہو کے وہ سرخرو ہو ٹھہرے اور یہ ملعون ٹھہرا قیامت تک کے لیے۔ ہاں اگر حکمت کا پتہ چل جائے تو ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، سکون قلبی حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے۔
لیکن عمل کو حکمت پر موقوف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو بال نہ منڈوانے کا جو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا 10 دنوں میں، تو اس میں بھی بڑی حکمت اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. مسلمانوں کو عموماً عادت ہوتی ہے داڑھی مونڈنے کی، اگرچہ یہ انگریز کی یہ سنت ہے، یہ کسی نبی کی سنت نہیں. دنیا کے اندر لاکھوں نبی آئے، کسی ایک نبی نے نہ بال کٹوائے داڑھی کے، نہ منڈوائے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ نے اپنی داڑھی کو کینچی تک نہیں لگوائی. اور اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں ایک مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے ایک بریلوی عالم دین غلام رسول سعیدی گزرے ہیں، فوت ہو گئے. بہت بڑے عالم دین تھے، بخاری کی شرح لکھی ہے، مسلم کی شرح 5، 7، 8 جلدوں میں، تفسیر بھی ہے تبیان القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر. تو مسلم کی شرح میں ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ احناف حضرات کے نزدیک نا ایک بالشت یہاں رکھ کر ایک مٹھی نیچے سے داڑھی کاٹنا واجب ہے. یہ احناف کے نزدیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا حنفی مولوی یہ یہاں سے نیچے داڑھی ان کی کٹی ہوتی ہے. تو اس پر حالانکہ یہ بھی حنفی ہیں اور حنفی بریلوی ہیں، انہوں نے نا ان پر رد لکھا ہوا اپنے فقہا پر، اپنے علماء اور مفتیان پر، غلام رسول سعیدی صاحب نے، کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ واجب ہے. تو اس نے بے شمار دلیلیں ذکر کی ہیں. ایک دلیل بڑی کمال کی ذکر کی ہے، 2-3 دلیلیں کمال کی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں جتنی بھی کتب احادیث ہیں، بخاری مسلم سے لے کر نچلے طبقے تک، اور جتنی بھی دنیا میں سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، خواہ وہ متقدمین کی ہوں یا متاخرین کی ہوں، جتنی بھی سیرت کی کتابیں، سب کتب احادیث اور کتب سیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نے آپ کا سینہ ڈھانپا ہوا تھا. اور جتنی بھی کتب احادیث ہیں، جیسے ترمذی میں شمائل ترمذی ہے، پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق پورا باب ایک چیپٹر ہے، اور جتنی کتب سیرت ہیں سب میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لمبی تھی، گردن لمبی تھی. تو جب گردن کسی کی لمبی ہو اور داڑھی سینے کو ڈھانپ رہی ہو پوری، تو بتاؤ کتنی بڑی ہوئی ہوگی. پھر صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا، تابعین میں سے کسی نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورت پڑھتے تھے؟ حالانکہ یہ سری ہے، خاموشی سے پڑھی جاتی ہے. بولا جی ہاں پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے ساتھ. 2 دلیلیں دی انہوں نے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں. پہلی انہوں نے دی کہ کان یسمعنا احیانا، کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا دیتے تھے. بیچ بیچ میں سے آیتیں، امت کو معلم ہے، نبی معلم اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا ہے، کبھی کبھار بیچ میں سنا دیتے تاکہ پیچھے والوں کو پتہ چلے کہ یہ صورت آپ نے پڑھی ہے. اور دوسرا کبھی نہ بھی سناتے، باضطراب لحیتہ، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی حرکت کرتی تھی. جب آپ سورت پڑھتے تو آپ کی داڑھی حرکت کرتی تھی. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد بھی کچھ پڑھ رہے ہیں. کافی دیر کھڑے رہتے تھے، داڑھی حرکت کرتی تھی. اب آپ بتائیں آج کل کے مولویوں کو تو پنکھا لگا تو داڑھی ان کی حرکت نہیں کرتی. تو انہوں نے بڑی دلیلیں ذکر کی ہیں یہ اپنے علماء مفتیان فقہا پر رد کرنے کے لیے، اور کمال کی دلیلیں ہیں. حقیقت بات یہ ہے، حق حق ہے، بلکہ کوئی بھی کہہ دے. دلائل کی بنیاد پر انہوں نے بات کی ہے. تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب ترین چہرے انبیاء کے چہرے تھے، اور سب سے محبوب چہروں میں سب سے جو احب چہرہ تھا وہ سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے چہرے کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں کیا ہے.
قد نرا تقلب وجہ کا، ہم آپ کا چہرہ جو بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے وہی کے انتظار میں کہ کہیں قبلہ کب تبدیل ہوگا. قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، فرمایا آپ کے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ہم قدر کریں گے اور ہم قبلہ آپ کا تبدیل کر کے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کر دیں گے. یہ سورہ بقرہ کی دوسرے آیت پارے کی آیات ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر، چہرے کی آپ کی وہ بہاریں، وہ رونقیں، وہ برکتیں، وہ نور، اس کا ذکر موجود ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے محبوب چہرہ اللہ کو اپنے نبی کا چہرہ تھا، اور سب سے مبغوض چہرہ اللہ رب العزت کو دین کے دشمنوں کا ہے اور انگریز کا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں حجامت نہ بنوائیں، شیو نہ کروائیں، اور پھر تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ کبھی بھی شیو نہیں کروانی، انشاءاللہ نہ داڑھی چھوٹی کروانی ہے. اللہ اکبر. آئیے تکلفات سے بچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمیشہ تکلف سے بچایا کرتے تھے. تکلف میں نہ پڑے امت. یہ تکلفات ہیں، صبح روز اٹھ کر جو ہے دوسرے دن یہ داڑھی جو ہے نا وہ شیو کر کے نبی کی سنت اور انبیاء کی سنت، اور بلکہ یہ تو انشاءاللہ اللہ نے کئی موقع دیا بیان کریں گے. 4 لفظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. واعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو. وترک اللحیٰ، داڑھی کو چھوڑ دو. ورخ اللحیٰ، داڑھی کو لٹکنے دو. ہاں جی. وفر اللحیٰ، داڑھی کو وافر کرو. یہ صحیح مسلم کے اندر لفظ چاروں موجود ہیں اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہیں. حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے حجامت بنوا لیں، اور اس کے بعد ہاں قربانی کرنے کے بعد پھر ناخن تراش لیں، بال سر کے منڈوانا چاہتے ہیں منڈوا لیں، آپ کٹوانا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے. البتہ جو لوگ قربانی گھر کے افراد ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. من اراد منکم ان یضحی میں گھر کا سربراہ بھی اور گھر کے فیملی ممبر بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں، ان کو بھی حجامت نہیں بنوانی چاہیے. باقی میرے بھائیو، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے. لیکن ایک بات بہت اہم ترین یاد رکھیں جو ہر سال ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے کبھی رہ بھی جاتی ہے کہ ہر سال جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ان کو بار بار نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو قربانی افضل عمل ہے، حج عمرہ ہے، کوئی بھی نیکی، یہ تو پہاڑوں کے برابر نیکی ہے نا قربانی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. لیکن ہر عمل کے لیے، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، ظاہری ہو، خفی ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ روحانی عبادت ہو، وہ جسمانی عبادت ہو، وہ کوئی قسم کی عبادت ہو، ہر قسم کی نیکی، کار خیر اور عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاخْلِصُوا لَهُ الدِّينَ. قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے فَاخْلِصُوا لَهُ الدِّينَ. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دو. کوئی ملاوٹ، کوئی نمود و نمائش، کوئی ریاکاری آپ کی نیت میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی ملاوٹ نہیں، خالص. اللہ اکبر. مخلصین لہ الدین. جگہ جگہ حکم بھی ہے، فخلصو بھی ہے، مخلصین بھی ہے، اخلصو بھی ہے. اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ارادے پر ہے، نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. دیکھیں قربانی کا ذکر اللہ رب العزت نے کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اے مسلمانوں، آپ قربانیاں کرو گے، جانور ذبح کرو گے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی طاقت، ہمت، استطاعت کے بعد جب آپ ذبح کرو گے تو اللہ رب العزت کو نہ خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت پوست کی، اور نہ کھال کی ضرورت ہے. کھال صدقہ کر دو گے، خون بہا دو گے، گوشت آپ کھا جاؤ گے یا کھلا دو گے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها.
نہ گوشت اللہ کو چاہیے نہ خون چاہیے. اللہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا خلوص، یہ اللہ کو چاہیے، بس اللہ اس کو دیکھتا ہے. جیسے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان التقویٰ ہا ہونا، الا ان التقویٰ ہا ہونا، الا ان التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہے لوگوں، تقویٰ یہاں ہے لوگوں، تقویٰ یہاں ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. جو آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کا عزم ہے، آپ کا اخلاص ہے، وہ رب کی رضا، رب کی خوشنودی ہے، وہ اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے. باقی آپ کھا پی جاتے ہو، صدقہ کر دیتے ہو. اگر کوئی چیز پرواز کرتے ہوئے جاتی ہے تو وہ نیت ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے وہ نیت خالص ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تو کیا چیزیں، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر. آدم علیہ السلام کے بیٹے شہزادے ہیں، نبی کے عام نہیں، کوئی پاکستان یا کسی اور ملک کے نہیں تھے، کوئی اجمی نہیں تھے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، قربا قربانا فتقبل من احدہما، ایک کی قربان ہو گئی، قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی ریجیکٹ. متعفن، بدبودار، وہ قبول نہیں ہوئی. آسمان سے آگ آ گئی، ایک کو کھا گئی، دوسرے کو پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے باتیں کی تیری نیت خالص نہیں، تیرا پیسہ حلال کا نہیں. اتنا مشتعل ہوا، اتنا وہ جذباتی ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ تو اللہ رب العزت نے میری اور آپ کے جو ہے نا وہ شرم و حیا کا خیال رکھا ہے، کہ پردہ رکھ لیا، کہ ہمیں حکم دے دیا کہ تم کھاؤ، ورنہ کسی نبی کی امت کے لیے جائز نہیں کہتے وہ قربانی یا صدقے میں سے ایک بوٹی بھی کھائیں. آسمان سے آگ آتی، بسم کر جاتی. ہماری باری آئی تو اللہ نے فرمایا کھاؤ، لیکن اللہ کو تمہاری نیت چاہیے. تو میرے بھائیوں، اس لیے پہلی بنیادی شرط کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری ہے کہ وہ پیسہ جس سے آپ قربانی کریں گے یا صدقہ خیرات کریں گے یا حج عمرہ کریں گے یا کوئی بھی نیکی کرو، کوئی بھی نیکی حلال کا ہو، پیسہ حلال کا ہو. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو اللہ قبول کرتا ہے. حرام کی آمیزش ہو جائے پیسے میں اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے بہت احتیاط ہمیں کرنی چاہیے کاروبار میں، تجارت میں، اور مزدوری کرتے وقت، پیسہ حاصل کرتے وقت کہ کہیں حرام کی آمیزش نہ ہو جائے، وگرنہ وہ عمل تباہ برباد ہو جاتا ہے. آج اسی لیے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، حج عمرہ کرنے والے بھی لاکھوں لوگ ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اعتکاف بھی ہوتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بہار اسلام کی نہیں ہے. اس لیے کہ لوگ مال کمانے میں احتیاط نہیں کرتے، حرام حلال کی آمیزش ہو جاتی ہے، تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے تو اپنا مال حلال کا رکھنا چاہیے، اور پھر نیت خالص ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو پھر اللہ رب العزت وہ عمل قبول کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر.